لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال ربنا عز وجل وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن سارے عالمین کے لیے ذکر ہے، یاد دہانی کرنے والی چیز ہے. یہ ایک نصیحت ہے جو ساری انسانیت کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے، انسان اور جن دونوں کے لیے ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ قرآن کی آیتیں، اللہ کے کلام کی آیتیں جب لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اہل ایمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو تفسیر کی مجلس ہے، اس کا مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات، اس کے معانی، اس کے الفاظ کے معانی ہم معلوم کر لیں بس، بلکہ یہ جو مجالس ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ مجلس علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ ایمان کے اضافے کا بھی ذریعہ بنے. صرف ہماری معلومات نہ بڑھے، بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمارا تعلق، قرآن سے ہمارا تعلق، اللہ کے دین سے ہمارا تعلق صحیح ہو. کہ محض ایمان، علم کا بڑھ جانا اور ایمان کا نہ بڑھنا یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے. علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی خشیت کا بڑھنا یہ بہت ضروری ہے. واقعی علم یہ ہے کہ انسان جانتا بھی ہو اور ایمان اور کیفیات بھی اس کو نصیب ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں واقعی ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. تو علم خشیت پیدا کرتا ہے، علم ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، علم انجام کا خوف پیدا کرتا ہے، اور انجام کا خوف زندگی کی اصلاح کرتا ہے. اعمال کی اصلاح کا مدار انجام کے خوف پر ہوتا ہے. انسان برے انجام سے ڈرتا ہے مستقبل میں، اسی لیے حال میں اپنے عمل کو صحیح کرتا ہے. اگر مستقبل کا خوف اس کے دل سے نکل جائے تو اس کی زندگی میں سدھار کی بجائے بگاڑ آتا ہے، آزادی آتی ہے، لاپرواہی، بے پرواہی آتی ہے. موٹی مثال آپ دیکھیے، ہمارے اپنے ملکوں میں لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹریفک سگنل کا کوئی لحاظ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. سگنل توڑ دیا، سپیڈ لمٹ چاہے جتنا دوڑا دو کچھ نہیں. لیکن یہی آدمی جب سعودی عرب میں جاتا ہے یا آس پاس کے ملکوں میں جاتا ہے جہاں قوانین ٹریفک کے بہت سخت ہیں، یہی آدمی وہاں جا کر کیا مجال ہے کہ وہ سگنل توڑے. دیری ہو جائے چلے گا لیکن سگنل کبھی نہیں توڑتا ہو.
رفتار کا پورا خیال رکھتا ہے. کیوں ایسا؟ کیا بدلا؟ گاڑی بدلی. گاڑی تو اور بھی تیز رفتار وہاں پر ہوتی ہے، لیکن وہاں سگنل توڑنے پر اتنا بڑا فائن ہے کہ آدمی کی تنخواہ ڈھیلی پڑ جائے گی. ایک سگنل توڑ دیا 500، اور اس طرح کے بڑے بڑے وہاں پہ فائن لگتے ہیں. 500 ریال، 500 ریال کا مطلب ہوگا تقریباً 12,000. تو آپ سوچیں کہ آدمی مطلب ایک سگنل توڑ دیا اس کو 10-15 ہزار دینا ہے، اور بڑا سپیڈ لمٹ توڑ دیا اس کو اور دینا ہے. سگنل تو توڑنا اور بھی زیادہ برا ہے. کئیوں ہزار آدمی کے جا سکتے ہیں. تو آدمی ڈرتا ہے اتنا بڑا فائن مجھ کو نہیں چاہیے. تو جب فائن ذہن میں ہوتا ہے تو سگنل صحیح طور پر دکھائی دیتا ہے، اور آدمی کی چاہت چاہے کتنی ہی جلدی پہنچنے کی کیوں نہ ہو، وہ اپنی رفتار کو کم کر لیتا ہے، اپنی گاڑی کو روک لیتا ہے جیسے سگنل دکھائی دیتا ہے. وہاں وہ قوانین کیوں ہیں؟ ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں، جانوں کا نقصان ہوتا ہے. کسی کی جلدی پہنچنے کی وجہ سے کسی اور کی جان جا سکتی ہے، تو وہاں فائن لگا دیے گئے، بڑے بڑے فائن ہیں. اس فائن کا جو ڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی اپنی گاڑی کو کنٹرول کرتا ہے. انجام جب سامنے ہوتا ہے تو آدمی کے لیے سیلف کنٹرول آسان ہو جاتا ہے. نقصان اگر سامنے ہو تو آدمی کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اپنی خواہش پر، اپنی چاہت پر قابو رکھنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ تو جب انجام کا خوف نہ ہو تو اعمال کا بگاڑ آتا ہے. انجام کا خوف اعمال میں سدھار لاتا ہے. انجام کے بارے میں بے فکری یہ انسان کے اعمال کو بے لگام کر دیتی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سماج سدھار کے لیے جتنی ضرور سخت قانون کی ہے اس سے زیادہ ضرورت آخرت کی پکڑ کی ہے. کیونکہ قوانین کی پہنچ، سی سی ٹی وی کی پہنچ، پولیس کی پہنچ ہر جگہ نہیں ہوتی ہے. گھروں کے اندر سے لے کے جنگل سے لے کے ایسی جگہوں پر جہاں کوئی نہیں ہے وہاں پر نہ سی سی ٹی وی ہوتا ہے. بعض علاقوں میں پولیس بھی نہیں ہوتی ہے. ثبوت، شواہد جمع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آدمی جرم کر کے بھی چھوٹ سکتا ہے. لیکن اگر آدمی کو یقین ہو کہ میں نے اگر جرم کیا تو ایک عدالت ایسی وہاں سے میں چھوٹ نہیں سکتا. ایک فیصلہ کرنے والا ایسا ہے جو خود گواہ ہیں، جو خود گواہ ہیں. باقی گواہ تو اضافی ہیں، وہ خود گواہ ہیں جو سزا دینے والا ہے. میں سب کو جھٹلا سکتا ہوں، اس کو نہیں جھٹلا سکتا. وہ ہر چیز پر شہید ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتا. میں دنیا کے قانون سے بھاگ سکتا ہوں، اس کے قانون سے، اس کی پکڑ سے میں نہیں بھاگ سکتا. لہٰذا یہ جو خوف ہے یہ اگر سماج میں نہ ہو، محض قانون کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، قانون کا ڈر بھی انسان کو قابو میں رکھتا ہے. لیکن پھر کبھی پیسہ آتا ہے، رشوت کے ذریعے آدمی قانون والوں کو بھی خرید لیتا ہے. سیاسی آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کا استعمال کر کے کبھی پولیس کو، کبھی جج کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، اور آدمی بچ کے نکل جاتا ہے. اگر انسان کے دل میں یقین ہو کہ میں بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، نہ پیسہ نہ تعلقات، پکڑنے والا جب پکڑنے پر آئے مجھ کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ دن آنے والا ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. جب یہ یقین زندگی میں ہو تو پھر انسان کی زندگی صحیح ہوتی ہے. تو سماج کو بہتر بنانے کے لیے جہاں تعلیم کی ضرورت ہے،
جہاں قوانین کے نفاذ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ایمان ہے کہ جہاں قانون نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں بھی انسان کے اعمال کو لگام لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ زندگی سے آپ نکال دیں، آخرت کا یقین، آخرت کا خوف آپ زندگی سے، سماج سے نکال دیں، وہ سماج جنگل سے بھی زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی بے لگام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چاہے مکی صورتیں ہوں یا مدنی صورتیں ہوں، چاہے عقائد کا بیان ہو یا احکام کا بیان ہو، اللہ رب العالمین نے آخرت کا ذکر بار 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 کیا ہے، کیونکہ انسان کا عمل صحیح ہونے کے لیے اس کے ایمان کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے یقین کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور آخرت جب سامنے ہوگی تو انسان کی زندگی صحیح چلتی ہے۔ لیکن اگر نکل جائے آخرت زندگی سے تو گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ النازعات کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں، مشرکین، کفار اور بعض ایسے لوگ تھے جو سرے سے نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ اپنے معبودوں کو مانتے تھے، نہ آخرت کو مانتے تھے، ایتھیسٹ جس کو آپ کہیں، اس طرح کے لوگ بھی وہاں تھے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کریم میں، قسمیں کھائیں فرشتوں کی، اس کے بعد آگے ذکر بڑھا تو ان کا قول اللہ نے ذکر کیا۔ کیا کہتے ہیں مشرکین، یا کیا کہتے ہیں کفار، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، واپس دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں، اس میں انکار ہے آخرت کا اور مذاق ہے، انکار مذاق کے طور پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بات میں نے ذکر کی شروع میں، اللہ نے بھی قرآن کریم میں ایک بات بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی مستقبل کی زندگی میں گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن۔ یسأل ایان یوم القیامہ، مذاق کے طور پر، انکار کے طور پر پوچھتا ہے، ارے بھائی جو قیامت بتا رہے نا آپ، وہ ہاں کب ہے ذرا بتاؤ۔ مذاق کے طور پر پوچھتا ہے، انکار کے طور پر پوچھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے جب اس کا انکار ذکر کیا، اس سے پہلے ایک بات کی اور کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آنے والی زندگی میں، مستقبل میں خواہش پرستی کے راستے پر چلے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، اس لیے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ خالص عقل کی بنیاد پر بھی دیکھا جائے تو دوبارہ زندگی ناممکن نہیں ہے۔ ایک بار زندگی اگر ممکن ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں تھی، تو دوسری بار دوبارہ زندگی ممکن ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوگی۔ جو ایک بار ہو سکتا ہے اس کو دوسرے بار نہ ہونے کے بارے میں کون کہے گا کہ نہیں ہو سکتا؟ جو ایک بار ہو گیا وہ دوسری بار بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہسٹوریکل ایویڈنس اس کے پاس ہے۔ میں نہیں تھا، میں نے نہیں چاہا، پھر بھی میں آیا اور میں پیدا ہوا۔ میں بے جان گوشت کا لوتھڑا تھا، ایک ایسی چیز حقیر قطرہ تھا اور اس میں جان آئی، میں نے نہیں ڈالی، مجھ سے نہیں پوچھا گیا اور میں پیدا ہو گیا، پیٹ میں تھا، باہر آ گیا، میری کچھ بھی نہیں چلی، مجھ سے کوئی اوپینین بھی نہیں لیا گیا، کوئی فارم بھی نہیں بھروایا گیا، مجھ سے میرے بارے میں کچھ پولنگ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، میں آ گیا میری چاہت کے بغیر، بے جان سے جاندار بنا اور بلا میری مرضی کے مجھے واپس زندہ کر دیا گیا۔
یہ ایک بار تو تیرے بارے میں جب ہوا ہے تو پھر نہیں ہوگا تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو واقعی خالص عقل کی بنیاد پر بھی دیکھا جائے، پرابیبلٹیز کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، تب بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حتماً آدمی نہیں بول سکتا نہیں بول سکتا ہے، امکان اس کا باقی رہتا ہے، لیکن پھر بھی انسان انکار کرتا ہے۔ اس میں اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پابند نہیں ہونا چاہتا ہے۔ انسان کی عقل پر جب خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو خواہشات سے مغلوب ہو کر انسان واضح چیزوں کا بھی انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر میں نے دین کو مان لیا مجھے پابند بننا پڑے گا۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے، بہت سارے لوگ جو ارتداد کی طرف جاتے ہیں یا تو ان کی زندگی میں کوئی ٹراما ہوگا یا تو ان کی زندگی میں کوئی لالچ ہوگی، خالص عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ خالص عقل کی بنیاد پر انکار آدمی نہیں کرتا ہے۔ خالص عقل انسان کو بتاتی ہے اللہ کا وجود ہے، آخرت ممکن ہے، یہ اپنے آپ بن گیا سب کچھ۔ ایک چھوٹا گھڑا نہیں بن سکتا ہے مٹی کا، اور تو بولتا ہے پوری دنیا بن گئی اپنے آپ، کائنات بن گئی اپنے آپ اور چل بھی رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات، گاڑی نہیں چل سکتی ہے، ایک گاڑی چل سکتی ہے اپنے آپ؟ کوئی کہے گا نہیں، آٹو پائلٹ پہ آج کل چلنے والی گاڑیاں بن رہی ہیں، ہاں بغیر سیٹ کیے ہوئے بنی، اس کو کسی نے سیٹ کیا تبھی تو بن رہی ہے نا۔ تو نے اپنے آپ یہ تسلیم کر لیا کہ اس کے پیچھے کوئی انجینئر ہے جس نے بنایا اس کو، اور ویسا بنایا کہ وہ چلتی رہے، اس کے بارے میں بولے گا اپنے آپ بن گئی اور چل رہی ہے؟ پوری کائنات چل رہی ہے، راستے پہ گاڑیاں اپنے آپ بنائے بغیر اور اس کو چلائے بغیر اور اس کو ترتیب دیے بغیر، سیٹ کیے بغیر نہیں چل سکتی ہیں، اور پوری کائنات چل رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خالص عقل تو نہیں بولتی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ بغیر خالق کے ہو۔ پھر جب خالق ہے، اتنا علم والا ہے، جس نے اتنا صحیح طور پر سب کو بنایا ہے، وہ علم والا حکیم نہیں ہے، حکمت والا نہیں، وزڈم نہیں ہے؟ اوٹ پٹانگ چیز کر دی اس نے کچھ، جو اتنے گہرے علم والا ہو، جس کا علم اتنا، ایسا علم جو مخلوق جس سے عاجز ہے، اتنی باریکی سے ہر چیز کو صحیح ترتیب سے اس نے رکھا ہے، انسان کے جسم سے لے کے موسموں کی تبدیلی سے لے کے، زمین سے اناج کے اگنے سے لے کے، کھا پی کے پیشاب پخانہ ہونے سے لے کے، انسان کے جسم میں خون بہنے سے لے کے، دل کی دھڑکن سے لے کے، انسان کے سارے اعضاء اور آنکھ سے لے کے ہاتھ پاؤں سے لے کے، ساری چیز اپنی جگہ موزوں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ اسی کو حکمت کہتے ہیں، وضع الشیء فی موضعہ، چیزوں کو ان کی مناسب جگہ پر رکھنا، اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ یہ عقل تو نہیں کہتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عقل جب خواہشات کا جام پی لیتی ہے، عقل جب خواہشات کی شراب سے مدہوش ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد عقل بھی صحیح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ انکار کرے، تاکہ اس انکار کی آڑ میں وہ یہ کہے کچھ بھی نہیں ہے، کون پوچھنے والا ہے، دس از مائی لائف، اب میں جیسا چاہے جیوں، کون پوچھنے والا ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں، کون دیکھا آتا؟ پھر وہ کیا کرتا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، پھر وہ ایسی دلیلوں کو بھی لے لیتا ہے جو بے تکی ہوتی ہے، ایسی دلیلوں کو بھی اپنے لیے سہارا بنا لیتا ہے انکار کے لیے، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، لیکن بس اس کا دل مانتا ہے۔ میں مطمئن، کیوں؟ اللہ دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا ہے، میں مانتا نہیں۔ پھر آخرت کون بولا؟ مرنے کی بات دیکھو، ہڈیاں ہو گئی، واپس آ سکتے کیا؟ نہیں آ سکتے۔ ہلکی پھلکی باتیں جو بالکل ایک دم فلمسی ایویڈنس ہوتا ہے، ایسا ثبوت ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، آدمی اس کو بھی سہارا بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل صحیح کام نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل اب غلام بن چکی ہے خواہشات کی۔ اس کو یاد رکھیے،
کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کچھ دکھا ہوتا ہے کر کے وہ اللہ کو نہیں مانتا. بیوی چھوڑ کے چلی گئی, ہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, جاب چلا گیا, یہ ہو گیا, چڑ کے نہیں مانتا. ایکچولی وہ انٹلیکچولی نہیں مان رہا, ایسا نہیں ہے, وہ شکایتی انکار ہوتا ہے, وہ شکایتی انکار ہوتا ہے. یا پھر اتنا بڑا کچھ اس کو مٹھائی کا ڈبہ ملنے والا ہوتا ہے کہ پھر اس کی چاہت میں انسان انکار کو بھی آسان بنا لیتا ہے, کیونکہ وہ جلد ملنے والی چیز کو سامنے دیکھتا ہے. دیر سے ملنے والی چیز, آج نقد کل ادھار, ادھار نہیں چاہیے ہم کو, نقد چاہیے. اس وجہ سے بھی انسان آخرت کا انکار کر دیتا ہے. کون دیکھا کیا ہوگا؟ تو انسان کے سامنے آخرت نہیں ہے, دنیا سامنے ہے. دنیا کی زیب و زینت, یہاں کی لذتیں, ان کو پانے کے لیے آدمی انکار کے راستے کو اپنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ انسان چاہتا ہی ہے کہ آنے والی زندگی میں گناہ پر گناہ کرتا رہے, خواہش پرستی کے راستے پر چل پڑے, ساری تمنائیں سب پوری کرے, انجوائے کرے. اس وجہ سے وہ پوچھتا ہے کب ہے بھئی قیامت کا دن؟ یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہے. امام البیضاوی کہتے ہیں لیفجر امامہ لیدوم علی فجورہ فیما یستقبلہ من الزمان. آدمی انکار کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آنے والی زندگی میں اپنے فجور میں, گناہوں میں, موج مستی میں چلتا رہے, چلتا رہے, چلتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہے. متی یکون یوم القیامہ استبعادا لہ او استہزاء, استبعاد کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا, یا اس وجہ سے کہ مذاق اڑاتا ہے اس کا. کب ہے بتاؤ, ڈیٹ بتاؤ, تیاری کرتا ہوں میں, چلو بتاؤ. تو آدمی مذاق کے طور پر پوچھتا ہے کب آنے والی ہے قیامت. اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا, اور خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ, آج نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے دو خاص باتیں کہیں, جس میں نماز کی دعوت تو تھی, لیکن عقیدے کی دو بنیادی باتیں اللہ نے کہیں, ایک توحید اور دوسرے آخرت. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ میں اللہ ہوں, اننی انا اللہ, میں حقیقی معبود ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, فاعبدنی, تو پھر میری ہی عبادت کرنا, کسی اور کی نہیں. واقم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے, نماز کے ذریعے مجھ کو یاد کرنا. تو ایک تو توحید کے بارے میں بتایا, اللہ کی عبادت کسی اور کی نہیں, ایک بات یہ تھی, جس میں تمام عبادات میں سب سے افضل نماز, اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا. دو, ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا, قیامت کی گھڑی آ رہی ہے, ٹلنے والی نہیں. ان الساعۃ آتیۃ, وہ گھڑی قیامت کی, وہ وقت قیامت کا آ رہا ہے. اکاد اخفیہا, میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھپائے رکھوں. لوگ کیا پوچھتے ہیں, یسأل ایان یوم القیامہ, کب ہے قیامت, ڈیٹ بتاؤ, کون سے سال میں آئے گی بتاؤ. اکاد اخفیہا, میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھپائے رکھوں. تفسیر میں بہت سارے اقوال علماء کے, اکاد کیوں آ گئے یہاں پہ, سب سے میں چھپانا چاہتا ہوں, کسی کو نہیں بتایا اللہ نے, کسی فرشتے کو نہیں بتایا, کسی نبی اور رسول کو نہیں بتایا, کوئی جن نہیں جانتا اس کو, کوئی ولی بھی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا اس کو. اکاد اخفیہا, میں اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہوں ہر ایک سے. کیوں قیامت آ رہی ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ ملے. بدلے کا دن آ رہا ہے, جو کوشش کی اس کا انجام سامنے آئے گا, اچھی تو اچھا, بری تو برا.
لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. اور اے موسیٰ اور سارے لوگوں کے لیے، چونکہ قرآن سب کے لیے ہے، کہ جو اس آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ایسا آدمی کہیں تجھ کو بھی ایمان لانے سے روک نہ دیں، باز نہ رکھے، محروم نہ کر دے، بھٹکا نہ دے، بتکا نہ دے. بعض اوقات ہوتا کیسا ہے، ایمان والے گھر میں پلا بڑھا، تھوڑا موڑا دینیات بھی سیکھا، پھر کالج میں گیا، پھر یونیورسٹی میں گیا، پھر ناسا میں گیا، ہاں کیمبرج میں گیا، ہاں کہاں، اور بڑی بڑی آکسفورڈ میں گیا، بہت پڑھاؤ، بہت پڑھا. ایسے لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے، کیا آخرت، کیا پرانے زمانے کے لوگ، تم لوگ آخرت تو یہ ہڈی ہو جاتی، سب ختم. یہ سب جو بھی ہو رہا ہے وہ سب کیمیکل ریاکشنز اور سب فزیکل لاز ہیں. یہ کہاں ہے؟ گاڈ واڈ کچھ بھی نہیں ہے. پرانے لوگ مانتے تھے، وہ کیو میں رہتے تھے، وہ لوگ مانتے تھے، گپاؤں میں جیتے تھے نا، وہ لوگ مانتے تھے. گاڈ واڈ کچھ نہیں ہے، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. سب یہ سب سدھارنے کے لیے بنائے کچھ لوگوں نے ایسے. اس ماحول میں جا کر انکار انکار انکار، لڑکا بھی انکار، لڑکی بھی انکار، سارے انکار والوں کے بیچ میں جب یہ جاتا تو اس کا ریاکشن، اس کا اثر اس پہ بھی ہوتا ہے. نہیں ماننے والوں کو انکار کرتے ہوئے سنتے 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 بعض اوقات ایمان لانے والا، اقرار کرنے والا بھی یا تو انکار کے راستے پر چل پڑتا ہے، یا تو کم از کم شک کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انکار کرنے والوں کے انکار سے حقیقت ٹلتی نہیں ہے. سب مل کے ہم لوگ ذکر کرنا شروع کریں، صبح نہیں ہوگی، صبح نہیں ہوگی، صبح نہیں ہوگی، ٹلے گی صبح؟ انکار کرنے والوں سے کیا واقعی صبح ٹل جائے گی؟ بھئی کسی کو کل سزا ہونے والی ہے اور بولے صبح نہیں ہونا چاہیے، صبح نہیں ہوگی، ٹلے گا وہ؟ انکار کرنے والے کتنا ہی انکار کیوں نہ کرے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. لیکن انسان بعض اوقات کیا کرتا ہے، جب ایسے ماحول میں جاتا ہے جس میں حق کا انکار ہوتا ہے، حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے. اس کے دل میں بھی شک پیدا ہونے لگتا ہے. اتنے سب لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں بول رہے، تو مطلب تھوڑا سوچنا پڑے گا، شیخ صاحب یہ واقعی ہے کیا؟ ایسا قرآن میں ہے کیا؟ ہاں پہلے وہاں سے آتا ہے، عذاب قبر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے نا. ہاں نہیں، پھر نہیں ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے تو ہوتا نا. قیامت کا دن آنے والا پکا ہے، کنفرمڈ ہے، سب پکا ہے. بعض اوقات دھیرے 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 ایک ایک قدم پیچھے جانا شروع کرتا ہے. ایک چیز کا انکار، دوسرا شک 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 شک، پھر انکار کر دیتا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انکار کرنے والوں کی کثرت اقرار کرنے والے کے دل پر چھا جاتی ہے. نہیں ہونا ایسا، نہیں مانیں گے پڑھے لکھے لوگ تو کیا ٹل جائے گا؟ قیامت ٹل جائے گی اس لیے کہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھے لکھے ہونے سے حق ٹلتا؟ جو ہونا ہے تو ہوگا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. اے موسیٰ، ایسا شخص جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، کہیں وہ تجھ کو بھی قیامت کے دن پر ایمان لانے سے باز نہ رکھے، محروم نہ کر دے. لیکن قیامت کے دن پر ایمان نہیں لانے والے کی خصوصیت کیا ہے؟ من لا یؤمن بها واتبع هواه. دیکھیے لازمی جوڑی ہے یہ، آخرت کا انکار خواہش پرستی کے ساتھ اس کا تعلق ہے.
من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ، ایسا شخص جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ تجھے ایمان لانے سے روک نہ دے، فترداں، کہ تو ہلاک ہو جائے جیسے وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ آخرت کا انکار خواہش پرستی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بھئی کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، تو میں جو چاہے کروں گا، پابندی کیوں؟ پابندی کیوں؟ کوئی پابندی نہیں میرے اوپر۔ پابندی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے اور صحیح کیا تو انعام، نہیں کیا تو سزا، پکڑ ہوگی۔ کوئی پکڑ ہی نہیں ہونے والی، کیونکہ وہ دن ہی آنے والا نہیں ہے، اور کون پکڑے گا مجھ کو؟ تو جب آدمی کے اوپر کوئی اس طرح کے بندھن نہیں ہوتے ہیں تو جو چاہے کرے۔ یہ جو آزادی ہے دنیا میں، منمانی، خواہش پرستی، ظلم و زیادتی، یہ کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان آخرت کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اس لیے قانون لانا پڑتا، لیکن قانون انسانوں کا بنایا ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان اس کو چلاتے ہیں۔ آج ایک قانون، کل دوسرا، اور فیصلہ کرنے والا ٹیبل کے نیچے سے، ہاں، کرسی کے پیچھے سے، اگر اس کو کچھ مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، اچھے ہیں تو برے بھی ہیں۔ مٹھائی لے لی اور مٹھائی کھا کے پھر وہ میٹھی باتیں بولنا شروع کرتا ہے، نہیں انہوں نے نہیں کیا، ثبوت پکے نہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ ظلم کیا اس نے لیکن چھوٹ گیا۔ آج سماج کو آپ دیکھیے، جرم کرنے والا، ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا، کون پکڑے گا مجھ کو؟ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سیاسی طاقت ہے، میرے پاس بھیڑ ہے، کچھ بھی کروں چھوٹ جاؤں گا میں۔ جب یہ سماج کا حال ہو تو سماج جنگل سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں ایک آدمی کا یقین یہ ہو کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سیاسی طاقت ہے، میرے پاس بھیڑ ہے، لیکن میں قیامت کے دن میرے کو یہ نہیں بچا پائیں گے بھائی، اللہ اگر پکڑنے پر آئیں میں نہیں بچ سکتا، یہ سب کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اور وہ سزا بڑی سخت ہے۔ دنیا میں چھوٹ جاؤں گا دنیا کی سزا سے، آخرت میں نہیں چھوٹ سکتا میں۔ یہ ڈر انسان کو واقعی قابو میں رکھتا ہے، غلط راستے سے روکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ قیامت کا جو یقین ہے یہ سماج کے لیے، سدھار کے لیے دوا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے سماج کے لیے۔ یہ نکال دو آپ سماج میں سے، سماج بے لگام ہو جاتا ہے۔ آپ کتنا بھی اچھا قانون لاؤ، کتنی بھی اچھی پولیس لاؤ، اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، پیسوں کے ذریعے سے، سیاسی طاقت کے ذریعے سے، یا چالاکی کے ذریعے سے۔ بعض اوقات آدمی جرم کر کے اتنی چالاکی سے نکل جاتا ہے اور بھاگ بھی جاتا پیسے لے کے، قوم کے کوئی پکڑ بھی نہیں پاتا اس کو، کروڑوں لاکھ لے کے بھاگ جاتا ہے، یا لاکھوں کروڑ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسا بھی برا ہے، ویسا بھی برا ہے، کوئی پکڑ نہیں پاتا اس کو، چالاک ہے وہ۔ دوا میں ملاوٹ، سیمنٹ میں ملاوٹ، نوٹ میں ملاوٹ، نوٹ میں بھی ملاوٹ ہوتی، نقلی نوٹ، سماج کرنے والا کر جاتا اور چالاکی سے چھوڑ بھی جاتا ہو، پکڑا نہیں جاتا ہو۔ تو انسان کی ایک حد ہے، لیکن اللہ کا خوف اگر زندگی میں آ جائے تو ایسا آدمی پھر قانون کی پکڑ میں نہ بھی آئیں، وہ خود پیش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ غامدیہ جس سے زنا ہوا تھا، کوئی گواہ تھا اس کا؟ کوئی گواہ اس کا نہیں تھا، خود کو پیش کیا اس نے، کہا اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے۔ گناہ تو ہو گیا، لیکن گناہ کے بعد جذبات میں آ کے گناہ ہو گیا، لیکن اب کانسیکوینسز ستانے لگے، قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی، تو میں نہیں چاہتی کہ وہاں مجھ کو سزا ملے، یہی مل جائے، پاک ہو جاؤں میں، کہ اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس کو تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے اس عورت کو اس گناہ کے بعد بھی بے چین کر دیا، اور دنیا ہی میں پاکیزگی کا خیال اس کے دل میں آیا، اور اس کے دل سے چمٹ گیا کہ اس کو کسی کروٹ چین نہیں آ رہا ہے، مجھ کو آخرت میں اس گناہ کے ساتھ نہیں جانا ہے، مجھے یہیں پاک ہونا ہے۔ تو انسان سے اگر غلطی ہو بھی جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار بھیج رہے ہیں، پھر آ رہی ہے وہ،
سزا چاہیے مجھ کو، خود سے سزا کے لیے پیش ہونا، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ کس چیز سے ممکن ہے؟ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ سماج کو صرف علم نہیں، صرف ٹیکنالوجی نہیں، ایجوکیشن نہیں، اس کے ساتھ ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا سماج جو ایمان سے محروم ہو کر صرف دنیاوی علوم پر پروان چڑھے، وہ مکر و فریب والا سماج بن جاتا ہے۔ اس میں سروائیول آف دا فٹسٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے، جتنا چالاک، جتنا پڑھا لکھا ہوگا اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلائٹیشن کرے گا، وہ پھر دواؤں میں ملاوٹ کرے گا، جھوٹا علاج کرے گا، ایسی دوائیں دے گا کہ بیماری بڑھے، پھر وہی صحیح کرے گا تاکہ بل بڑھے، کرے گا ایسا۔ ہو سب نہیں کرتے ایسا، لیکن کرنے والے کرتے ہیں، کیونکہ کوئی خوف نہیں ہے اس کو، اور اتنا ایکسپرٹ ہے کہ پکڑا نہیں جائے گا وہ۔ بتائیے، ہائی لیول کا ایکسپرٹ ہے وہ، ڈر نہیں ہے، ایمان سے عاری علم مکر و فریب کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور ایکسپلائٹیشن کے راستے پر ڈالتا ہے۔ ایمان ضروری ہے، آخرت کا خوف ضروری ہے۔ آپ دیکھیے سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں آخرت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو کہا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ کیا واپس ہم الحافرہ ہمیں لوٹائے جائیں گے۔ الحافرہ کے بارے میں دو قول علماء کے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قبر ہے، دوسرا قول اس سے مراد ہے کہ یہ دوبارہ والی زندگی ہے جو زمین میں ہے، دوسری زندگی، واپس سے اسی جسم کے ساتھ واپس زندہ ہو جانا۔ اسی لیے مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں الحافرہ الارض، الحافرہ سے مراد کیا ہے؟ زمین۔ یقولون ان نبعث خلقا جدیدا، کہتے ہیں واپس سے دوبارہ ہم زندہ ہوں گے۔ آدم ابن ابی ایاس نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقولہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یعنی مشرکی قریش، بولنے والے کون؟ قریش کے مشرکین۔ ومن قال بقولہم فی انکار المعاد، اور وہ لوگ بھی جو ان کے قول کے مطابق واپس زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یستبعدون وقوع البعث بعد المصیر الى الحافرہ وہی القبور، وہ کہتے ہیں کہ قبروں میں جانے کے بعد واپس سے زندہ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ قبر میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، واپس زندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ تعجب کے طور پر، استہزاء کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم قبر میں جانے کے بعد واپس زندہ ہوں گے؟ ابن عباس کہتے ہیں الحافرہ الحیاہ، الحافرہ سے مراد زندگی ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے، اسی لیے علامہ شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحافرۃ الحیاۃ بعد موتہم ومصیرہم الی القبور، الحافرہ سے مراد ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، قبر میں جانے کے بعد واپس سے جی اٹھنا۔ وَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَىٰ أَنَّهَا الْحَيَاةُ الْأُولَىٰ، اکثر مفسرین کا کہنا ہے اس سے مراد پہلی زندگی ہے، یعنی پہلے واپس جیسے زندہ ہے آج اسی جسم میں اسی روح کے ساتھ واپس ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یقال عاد فی حافرتہ رجع فی طریقہ، عربی زبان میں کہا جاتا ہے عاد فی حافرتہ، تب کہتے ہیں رجع فی طریقہ، جس راستے پر تھا واپس اس راستے پر آ گیا، لوٹ آیا، لوٹ آنے کو حافرہ کہا جاتا ہے۔ تو آج جیسے ہم زندہ ہیں، کل ہم مرنے والے ہیں، قبر میں جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، واپس آج جیسے ہمارا جسم ہے اور اس میں روح ہے، اسی جسم کے ساتھ اسی روح کے ساتھ واپس زندہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ دوبارہ جو زندگی قیامت کے دن ہوگی وہ اسی جسم میں ہوگی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ جو جسم ہمارا ہے اسی جسم میں واپس روح آئے گی۔ اسی لیے تو انکار کرتے تھے کہ زمین میں مٹی میں مل جانے کے بعد واپس کیسے زندہ ہوں گے۔
تو مٹی میں ملنے کے بعد واپس اسی جسم میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر دوسرے جسم کی بات ہوتی اور بات ہوتی، وہ اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جسم سب سڑ گل گیا، ختم ہو گیا، واپس اس میں جسم آئے گا، یہی جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں مٹی، زمین ان کے جسم سے کھا کر کیا کم کرتی ہے۔ ما تنقص الارض منہم، ان کے جسم میں سے مٹی کیا کم کرتی ہے ہم کو معلوم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ لکھا ہوا ہے، ساری چیزوں کو محفوظ رکھنے والی کتاب ہمارے پاس ہے، ڈیٹیل ہے کس کے کتنے اجزاء زمین میں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہ جو جسم ہے یہ مٹی میں مل جائے گا، واپس اسی جسم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ قبر میں جا کے واپس سے زندہ ہوں گے اور اسی جسم کے ساتھ اس میں روح واپس آئے گی، ہم واپس ایسے جیسے آج ہیں ویسے کھڑے ہو جائیں گے واپس۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا تب بھی جب ہم بالکل کھوکھلی، سڑی ہوئی، گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ جسم کو مٹی میں ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی پورا اس کا گوشت کھا لیتی ہے، بچتا کیا؟ ہڈیاں، اس میں کا گودا بھی کھا جاتی ہے۔ پھر وہ ہڈیاں کیسی ہوتی ہیں؟ کھوکھلی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اس میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ایک دم کھوکھلی ہڈیاں اور ایک دم سڑ گل جانے والی ہڈیاں۔ اذا كنا عظاما نخرة، ابن کثیر کہتے ہیں قال ابن عباس و مجاہد و قتادہ ای بالیہ، ایک دم سڑ گل کے ختم ہو جانے والی ایسی ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر بھی زندہ ہوں گے۔ اور ایک قول ابن عباس کا کہتے ہیں وَهُوَ الْعَظْمُ اذا بلیا ودخلت الريح فيه، ہڈی جب ایک دم سڑ جاتی ہے اور خالی ہو جاتی ہے اور اس میں ہوا چلی جاتی ہے، ہوا پاس ہو سکتی ہے ہڈی میں سے، جب یہ حال ہو جائے تو ظاہر بات یہ سب ختم ہو گیا۔ وہ کہتے تھے یہ سب ہو جانے کے بعد واپس اس پر گوشت، اس میں روح سب آئے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم لوگ بہت لاس میں رہیں گے۔ ایسا لوٹنا، واپس سے ایسی زندگی پانا ہمارے لیے تو بہت خسارے کی زندگی ہوگی بھائی۔ یہ جو خسارے کی بات، کیونکہ ہم آج انکار کر رہے ہیں نہیں ہو سکتا، اور صاحب اگر ہو گیا ایسا تو اگر ایسا ہوگا بہت لاس میں ہو جائیں گے بھائی، ہم لوگ تو پکڑے گئے، ہم لوگ تو پھنس جائیں گے۔ پھر یہ جو کہہ رہے ہیں وہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اگر واقعی قیامت ہو گئی تو پھر تو اپنا بہت مسئلہ ہو جائے گا بھائی، ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم سزا پائیں گے۔ تو یہ جو کہتے تھے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو ہم تو بہت نقصان میں رہیں گے۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، پھر ایسا لوٹنا تو بڑا خسارے والا لوٹنا ہوگا۔ بیضاوی کہتے ہیں ذات خسران او خاسر اصحابها، یعنی بہت خسارے میں پڑ جائیں گے ہم لوگ۔ والمعنى انها ان صحت فنحن اذا خاسرون لتکذیبنا بها وهو استہزاء منهم، آج ہم جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو، اگر قیامت کا دن واقعی ہوا تو پھر تو گئے کام سے ہم لوگ۔ یہ جو ہم لوگ کام سے گئے، ہم لوگ خسارے میں رہیں گے، یہ واقعی یقین کی بنیاد پر نہیں کہتے تھے وہ لوگ۔ اگر یقین کی بنیاد پر کہتے تو ایمان لے آتے، کفر پر باقی نہیں رہتے۔ وہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ آخرت کا انکار کرنے والے بہت خسارے میں ہوں گے، تو اگر واقعی آخرت رہی نا تو ہم لوگ تو خسارے میں چلے جائیں گے، ہم تو جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگ بولتے نا دیکھو بھائی مولوی صاحب، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار جنت میں ہوں گے، اور ہم لوگ تو پاپی لوگ ہیں، ہم لوگ جائیں گے جہنم میں، لیکن ہم لوگ وہاں انجوائے کریں گے، کیونکہ وہاں کون کون ہوں گے؟ سب فلم سٹار ہوں گے، ہاں سب ناچ گانے والے ہوں گے، تو جتنے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پوری وہاں پہ ہوگی تو ہم لوگ وہاں انجوائے کریں گے۔ مذاق کے طور پر بولتے ہیں، وہ مذاق کے طور پر بولتے ہیں، واقعی یقین کی بنیاد پر نہیں۔ کہتے استہزاء منہم،
کہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم تو پھنس گئے، ہم لاس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، گوشت کیسے آئے گا، مٹی میں مل گیا، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئیں، گودا نہیں اس کے اندر، پھر روح کیسے آئے گی، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تم انہی باتوں میں رہو، تمہاری عقل کے اعتبار سے یہ ممکن نہیں ہے۔ تمہارے سارے ڈسکشن، ڈیبیٹس، آرگیومنٹس اور اس کے اوپر تمہارے مقالات اور تمہاری ریسرچ چل رہی ہیں، باتیں بنا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، واقعی جب قیامت کا دن آئے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ بس ایک ڈانٹ ہوگی، زجرہ ڈانٹ، ایک چیخ ہوگی، وہ ایک جھڑکنا ہوگا، وہ پیار سے نہیں اٹھایا جائے گا، ایک چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، ایک ایسی آواز ہوگی جو ڈانٹ کی طرح ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو، اس کے اوپر تم میمز بنا رہے ہو، اس کے بارے میں تم ڈیبیٹس کر رہے ہو، اس کے اوپر جوکس بنا رہے ہو، جب واقعی وقت آئے گا بس ایک ڈانٹ ہوگی، ایک ہوگی، دو نہیں، پہلی سے سب مر جائیں گے، دوسری جو ڈانٹ ہوگی یہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے کہ سب ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، سب کچھ ختم، مر گئے، سب ختم۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا ایک آواز ہوگی بس، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سب باتیں دھری کی دھرے رہ جائیں گی، ساری ڈیبیٹ، ساری گفتگو، سارے مذاق، سب ایک طرف، ایک ڈانٹ ہے اس کی، ایک آواز ہے، ایک پکار ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ آ گئے، ہو سکتا کیا، نہیں ہو سکتا کیا، کیسا ہو سکتا، آ گیا، کچھ نہیں کر سکا تو بھاگ سکا، تیری بحثیں کہاں گئی؟ ایک آواز ہوگی، سب کے سب ایک ایسے میدان میں جمع ہوں گے جس پر نہ کوئی گھر، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی کچھ نہیں، کوئی پیڑ بھی نہیں، ایک دم فلیٹ میدان ہوگا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی، نہ گڑھا ہوگا جس میں جا کے چھپے، نہ پہاڑ ہوگا، نہ دیوار ہوگی جس کے پیچھے جا کے چھپے، نہ پیڑ ہوگا جس کے اوپر چڑھ کے چھپ جائے پتوں کے اندر، نہ تنے کے پیچھے جا کے چھپے، کچھ نہیں، چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، میدان، ایک آواز میں سب آ جائیں گے، نہ نہیں بول پائیں گے۔ آج ایمان کی طرف بلایا جا رہا، نہ بول رہے ہیں، آج نماز کے لیے بلایا جا رہا، اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، نہ بول رہے ہیں، آج اللہ کی فرما برداری کی طرف بلایا جا رہا ہے، شریعت کی پابندی کی طرف بلایا جا رہا، نہ بول رہے ہیں۔ آج اختیار ہے، ہاں بولو، خود سے آ جاؤ یا مت آؤ، تمہاری مرضی، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا نہ نہیں بولے گا کوئی، اس کو اختیار ہی نہیں ہوگا، میں نہیں آتا، میں نہیں آتا، نہیں آتا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس ایک آواز ہوگی، وہ ایک ڈانٹ اور ایک جھڑک ہوگی، بس اس کا نتیجہ ہوگا سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر سب کے سب ایک میدان میں بالکل جمع ہوں گے۔ یہ جو ڈانٹ ہے یہ چیخ ہوگی، ایک سور پھونکا جائے گا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زجرۃ واحدہ صیحۃ واحدہ، صیحہ چیخ کو کہتے ہیں، وہ چیخ کی طرح ہوگی، فرشتہ سور پھونکے گا، سب اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ابو مالک الربیع بن انس کہتے ہیں زجرۃ واحدہ ہی النفخۃ الآخرہ، قیامت کے دن کتنے سور پھونکے جائیں گے؟ دو، ایک سے سب فنا ہوگا، سب مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سب زندہ ہوں گے، یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا،
جس سے سارے کے سارے لوگ اولین سے آخرین تک، جن و انس، سب کے سب دوبارہ واپس زندہ ہو کے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، سورہ یاسین آیت نمبر 53۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو بس ایک چیخ ہوگی، بس زجرہ جو کہا گیا یہ صیحہ، وہ تو بس ایک چیخ ہوگی، ایک آواز ہوگی، بس گزارش نہیں ہوگی، حکم ہوگا اللہ کا، وہ ایک سور پھونکا جائے گا، بس جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کے سب فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب، ایک بھی نہیں چھوٹے گا۔ میں نہیں آتا، نہیں، میں بادشاہ تھا، میں بہت اسپیشل تھا، بہت لاڈلا تھا، آؤ۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب ہمارے آگے، ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ محضر، محضرون، حاضر کیا جائے گا اس کو، چاہے نہ چاہے لایا جائے گا اس کو۔ آنا ہی آنا ہے تم کو، چوائس نہیں ہے۔ ابھی دین کے بارے میں چوائس تھی، آنا ہے آؤ، نہیں آنا ہے مت آؤ دین پر۔ اب قیامت کے دن پیشی کے لیے کوئی چوائس نہیں، آنا ہی پڑے گا تم کو، اور سب کے سب حاضر ہوں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو ڈانٹ ہوگی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہتے ہیں زَجْرَةٌ مِّنَ الْغَضَبِ، زَجْرَةٌ مِّنَ الْغَضَبِ، وہ غصے کی ڈانٹ ہوگی۔ اور آپ حدیث شفاعت کو دیکھیں، لوگ پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں، انبیاء کے پاس جائیں گے، سفارش کیجیے، یہ معاملہ حل ہو، کسی طرح سے فیصلہ شروع ہو جائے۔ ہر نبی کہے گا آج اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہے کہ کبھی اتنا غصہ نہیں تھا، آج اللہ غصہ ہے۔ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زجرہ، وہ ڈانٹ ہوگی، زجرۃ من الغضب، وہ غصے کی ڈانٹ ہوگی ایک دم۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اور کیسے آئیں گے، کیسے آئیں گے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن جس دن پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف پکار کے بلائے گا جو گناہ گاروں کو پسند نہیں ہوگی، شیء نکر، وہ پسند آنے والی پکار نہیں ہوگی، اور پسند آنے والی چیز نہیں ہوگی جس کی طرف بلایا جا رہا ہوگا۔ حساب، فیصلہ پوری زندگی کے بارے میں، یا تو جنت یا تو جہنم، ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو بالکل اس کے لیے کیا ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، نہیں آنا چاہتا میں، نہیں نہیں مجھ کو نہیں آنا ہے، بلائے گا اس کو، آنا ہے تم کو۔ الی شیء نکر خش عن ابصارہم، کیسے آئیں گے، خش عن ابصارہم، نگاہیں ذلت کے ساتھ جھکی ہوئی ہوں گی، ایسا آئیں گے کہ نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی خوف کی وجہ سے، اور نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی اپنے کیے پر پچھتاوے کی وجہ سے۔ کیا کیا تو نے، انکار کرتا رہا تو زندگی بھر قیامت کا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، اپنی زندگی برباد کر دی تو نے، کیا کیا تو نے، شرم سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اپنی کرتوت کو یاد کر رہا ہوگا، بہت غلط غلط کام کیا، دیکھا آ گیا دن، یہ اب سب پیش کیا جائے گا، میرا نامہ اعمال سامنے آئے گا، میری ساری کرتوت سامنے آئے گی، شرمسار ہوگا، اور صرف شرمندہ نہیں ہوگا، ڈر بھی رہا ہوگا، کہیں اور دیکھنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوگا آدمی کا، کہ گھبرایا ہوگا، اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کیا ہوگا اب میرا۔ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوں، جراد منتشر، پتنگے کیسے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے ایک دم دیوانوں کی طرح، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کچھ، کیا کریں، پریشان ہوں گے ایک دم۔ مہطعین الی الداع، دوڑے دوڑے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافروں کی زبان سے بات نکلے گی تو یہی نکلے گی، آج بڑا سخت دن ہے،
سختی والا دن آ گیا. ھذا یوم عسر، یہ بڑا سختی والا دن ہے آج. بہت مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی. نہیں مانتے تھے دنیا میں، آ گیا دیکھو دن. ہم مذاق اڑاتے تھے، آ گیا دن. ہم انکار کرتے تھے، آ گیا دن. ہم بولتے تھے عقل میں نہیں آتا، میں آ گیا. عقل میں نہیں آتا، تو آ گیا. اب آیا عقل میں. فکشفنا عنک غطاءک، تیرے جو آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی تھی، نہیں مانتا تھا اور انکار کا پردہ پڑا ہوا تھا، یہ چھپا ہوا تھا تجھ سے آخرت کا دن. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے. دکھ رہا؟ پہلے نہیں دکھتا تھا نا، بولتا تھا نا نہیں دکھتا، آخرت کہاں ہے، جہنم جنت نہیں دکھ رہا، ہم کو نہیں مانتے. ہم دکھ رہا ہے اب. فبصرک اليوم حدید، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے. کیا بات ہے، سب دکھ رہا آج؟ پہلے نہیں دکھتا تھا نا تجھ کو، آج دکھ رہا ہے. سختی سے ڈانٹ کے طور پر کہا جائے گا فبصرک اليوم حدید، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے. یوم کہتے ہیں مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں. مہطعین مسرعین، دوڑتے ہوئے جائیں گے ایک دم. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس دن کافر کہیں گے آج بڑا مشکل دن آ گیا ہے، بڑا سختی کا دن آ گیا ہے. یہ سورۃ القمر میں آیت نمبر 6 سے لے کے 8 تک آپ پڑھتے چلے جائیں. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورۃ المعارج میں اللہ نے فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے. اجداث قبروں کو کہا جاتا ہے. وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے نا، آج قبر کے پیٹ سے نکل رہے. وہاں اگر نصیحت لے لیتے کہ میری مرضی سے نہیں آیا، روتے روتے آیا، دنیا میں آ گیا میں ننگا، بغیر ختنہ کیا ہوا ہے نا. یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، حشر میں کیسے جمع کیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفاتا عراتا غرلا. حفاتا ننگے پاؤں، عراتن برہنا ننگے بدن، لباس نہیں، غرلا بے ختنہ. ایسا پیدا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. تو کہتا تھا پیدا نہیں ہوں گا، واپس کیسے بنا سکتا؟ تجھ کو واپس ایسا ہم لے گئے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بے ختنہ تھا نا، دیکھ پیدا کر دیا تجھ کو. نہیں کر سکتے ہم، ویسا کر دیا، واپس سے لوٹا دیا تجھ کو، واپس سے دوبارہ پیدا کر دیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تجھ کو پیدا کیا تھا مٹی سے، اور دوبارہ مٹی میں لوٹا دیا، اور اسی سے واپس دوسری مرتبہ ہم تجھ کو زندہ کریں گے، واپس باہر نکالیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے نکل کے دوڑتے ہوئے نکلیں گے. سراعا تیزی سے. کأنہم الی نصب یوفضون، ایسے حال میں گویا کہ وہ الی نصب، دو قول علماء کی اور بھی باتیں ہیں اس میں، دو باتیں اس میں نمایاں ہیں. ایک نصب سے مراد علامت ہے، کہیں کوئی علامت رکھ دی جائے، یہاں تم کو جمع ہونا ہے، جھنڈا گاڑ دیا گیا، بھاگو وہاں تک. سب لوگ دیکھیے اسکول وغیرہ میں کیسا ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے یہاں تم کو پہنچنا ہے، سارے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. الی نصب الی علم، کہ ایک علامت رکھ دی گئی ہو کہیں اور سارے دوڑ کے اس کی طرف جمع ہو رہے ہوں. الی نصب میں دوسرا قول ہے نصب سے مراد استھان ہے، کہ دنیا میں شرک کرنے والا اپنے معبود کی طرف صبح صبح اٹھ کے کیسا دوڑتا ہے عبادت کے لیے. ہاں، بت پرست جیسی صبح ہوتی ہے عبادت کے لیے دوڑا 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 چلا جاتا ہے، تو جیسے دنیا میں وہ جاتے تھے، آج قیامت کا دن آیا ہے، اسی تیزی کے ساتھ وہ حشر میں جمع ہونے کے لیے دوڑ پڑیں گے. جہاں ان کو پہنچنا ہوگا وہاں دوڑے دوڑے جا رہے ہوں گے. کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ،
آپ دیکھیے جہاں بھی آ رہا ہے یہ بات آ رہی ہے. خاشعتن ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوں گی، نگاہیں پست ہوں گی. ترحقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، دیکھو یہ وہ دن ہے جس کا تم سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا قیامت کا دن آئے گا، تم نہیں مانتے تھے، آ گیا دیکھو. یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ نے کیا کہا؟ جیسی قبروں سے نکلیں گے کہاں جمع ہوں گے؟ ہاں، میدان محشر میں، حشر کے میدان میں. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ کہتے ہیں، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ فَوْقَ الْأَرْضِ، وہ اپنی قبر سے نکل کے زمین کے اوپر آ جائیں گے. الساہرہ الارض، الساہرہ سے مراد کیا ہے؟ زمین. امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا. امام البغوی کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ یعنی وجہ الارض، زمین کی سطح سے اوپر، زمین کے اوپر وہ آ جائیں گے. أَيْ صَارُوا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَعْدَمَا كَانُوا فِي جَوْفِهَا، زمین کے پیٹ میں تھے، اب زمین کی پیٹ پر آ گئے، باہر زمین میں آ گئے. وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْفَلَاةَ وَجْهَ الْأَرْضِ سَاهِرَةً، کہ عرب زمین کو، کھلی ہوئی میدان کو ساہرہ کہتے ہیں. امام القرطبی کہتے ہیں وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْفَلَاةَ وَجْهَ الْأَرْضِ سَاهِرَةً، میدان کو عرب ساہرہ کہتے ہیں. کیوں؟ سہرہ سے لفظ بنا ہوا ہے. سحر کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، رات میں نیند نہیں آنا. سحر کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ رات میں نیند نہیں آنا. کہتے بمعنی ذات سحر، بمعنی ذات سحر لأنه يسحر فيها خوفا منها. کوئی آدمی ہے، اس کو گھر میں سویا، کیسا سوتا ہے؟ ایک دم اچھا سکون کے ساتھ، ہاں بے فکری کے ساتھ. گھر میں ہوں میں، چھت بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، نہ کوئی جنگلی جانور آئے گا، نہ کوئی پتھر برسے گا میرے اوپر. لیکن میدان میں ہو تو، کھلے میدان میں کسی کو سلا دیا، میدان پورا ایک دم، اور بیچوں بیچ میدان میں سویا ہوا ہے، نیند آتی اس کو. کہتے ہیں بمعنی ذات سحر لأنه يسحر فيها خوفا منها. میدان کو ساحرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ڈر کی وجہ سے، کہیں جنگلی جانور آ کے کھا نہ جائے مجھ کو، کہیں کوئی تکلیف مجھ پر نہ پڑ جائے، تو کھلے میدان میں آدمی سو نہیں پاتا رات میں، اس وجہ سے اس کو ساحرہ کہا جاتا ہے. فوصفها بصفة ما فيها، اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ ساحرہ. کھلا میدان، ایسا میدان کہ جس میں کوئی، نہ کوئی پیڑ ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی عمارت ہوگی. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑ چل کے ہٹا دیے جائیں گے. سب زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں سالوں سال ٹکے ہوئے ہیں، ہمالیہ پہاڑ کی طرح ٹکا ہوا ہے، ہٹاؤ بازو اس کو. سب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ باقی نہیں رہیں گے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، پہاڑوں کو چلانے کے بعد، ہٹانے کے بعد تو دیکھے گا کہ زمین بالکل کیسی ہے؟ چٹیل میدان ہوگی ایک دم، بالکل میدان ایک دم پلین، نہ اس کے اندر کوئی گڑھا، نہ اس کے اندر کوئی پہاڑ. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، دیکھو ہم نے سب کو جمع کر دیا، ہم نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سب کو جمع کریں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم نے ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، سب کو لا کے کھڑا کر دیا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، صف در صف در صف، صفیں لگیں گی سب کی آگے. نماز میں یاد کرنا چاہیے، قیامت کے دن بھی صفیں لگیں گی، اللہ کے آگے پیشی ہوگی. اس پیشی کی یہ تیاری ہے. نماز ہم کو یاد دلاتی ہے قیامت کا دن. قبروں سے نکلیں گے، گھر سے، دکان سے،
آفس سے کمپنی سے باہر نکلے، دوڑے 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 چلے آ رہے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آگے صف لگ گئی۔ ویسے قیامت کے دن بھی ہوگا، اذان ہوئی سب نکلنا شروع ہو گئے، سور پھونکا گیا سب اپنی قبروں سے نکل گئے۔ نماز کا جو ماحول ہے، نماز کی جو ترتیب ہے، یاد دلاتی ایسا ہی ایک دن ہونے والا ہے۔ یہ جو نماز ہے وہ زندگی میں تبدیلی لاتی ہے کہ ہر نماز یاد دلاتی قیامت کا دن۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لو ہم تم کو لے آئے ویسے ہی جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، جیسے پہلی مرتبہ برہنا بے خطرہ کیے ہوئے تھے، کچھ بھی پراپرٹی تمہارے پاس نہیں تھی، تمہارا کچھ بھی نہیں، آ گئے واپس، دیکھو دوبارہ زندہ کر دیا ہم نے تم کو۔ بل زعمتم أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم تو اسی بھرم میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم تمہیں اس دن واپس سے جمع نہیں کریں گے۔ یہ پرامس سچا نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی ہم نے طے نہیں کیا ہے وقت، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب کھول کے سامنے رکھی جائے گی، نام اعمال، سارے لوگوں کے اعمال ہوں گے اس میں۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے، ساری کرتوت اس کے اندر ہے، تیری فائل کھولی جائے گی۔ کوئی بھی آدمی اگر اس نے بہت سارے گناہ کیے ہوئے اور ایویڈنس کی پوری فائل کھول کے رکھ دی جائے، کیسا گھبراتا ہو، سارا کچا چٹھا میرا پورا اس کے اندر ہے، سب کے سامنے آئے گا میں نے کیا 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 ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، کیسی کتاب ہے یہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی چیز ہم نے کی ہو ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو سب کا سب اس میں لکھا ہوا موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا تھا سب کا سب اس میں حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو نہیں کیا تھا اس میں آیا لکھا ہوا ہے نہیں، تیرا رب ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن جو کیا ہے وہ سب اس میں ہوگا۔ تم انکار کرتے تھے آخرت کا، آ گئے نا، کہاں ہے ہمارے اعمال کا ریکارڈ، یہ لو، اچھے اعمال برے اعمال سب لکھے ہوئے، ایک عمل بھی نہیں چھوڑا اور ایک عمل والے کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اب کہاں سے انکار کرو گے؟ اب دیکھے سب نے، دنیا میں انکار کرتے تھے، اب کیسے انکار کرو گے؟ اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ آ گیا قیامت کا دن۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو زندگی بھر قیامت کا مذاق اڑاتے رہے اور خواہش پرستی کی زندگی جیتے رہے، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، ایمان نہیں، عمل نہیں، کچھ بھی نہیں، جو جی میں آئے کرو۔ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس راستے پر جانے سے محفوظ رکھے۔ ایمان کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے، اور ایمان کا راستہ زندگی کی اصلاح کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سے ہم کو جڑنے کی توفیق دے اور صحیح معنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ آیتیں آنے والے دروس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔